إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس ساری کائنات کا تنہا خالق اور پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر اور خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے: کیا یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے؟ عنوان کا انتخاب جس سے شاید آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ میں آپ کو ڈرا رہا ہوں یا میں آپ کو موت کا خوف آپ کے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہر طرف موت کی خبریں عام ہیں۔ کوئی رشتہ دار مر رہا ہے، کہیں دوست مر رہا ہے، کہیں کوئی پڑوسی مر رہا ہے، کہیں استاد، کہیں شاگرد، کہیں کوئی نہ کوئی۔ آپ جتنا بھی ان خبروں سے دور رہنا چاہیں، آج کے اس حالات میں بچ نہیں سکتے ہیں۔ گویا کہ ہر طرف موت کا منظر یا یہ کہیں کہ لاشوں کے انبار نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں بہت سے لوگ الگ الگ ناحیے سے فکر مند ہیں۔ کوئی اس ناحیے سے فکر مند ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں اگر چلا جاؤں تو میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میں اگر چلا جاؤں تو میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، میرے ماں باپ ان کا کون سہارا ہوگا۔ ہر آدمی اپنے اپنی جگہ پر تنہائی میں یہ سوچ کر پریشان ہے۔ لیکن شاید کوئی یہ سوچا ہو کیا یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے؟ اگلا رمضان مجھے نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کتنے لوگ ہیں جو آج ہمارے ساتھ اچھے ہیں، کل کا پتہ نہیں، کل اچھے تھے آج کا پتہ نہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں۔ ایسے میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے بہتر ہم کو رکھا ہے
جن کی زندگیاں ختم ہو گئی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا موقع بھی نصیب نہیں کیا، رمضان سے پہلے چلے گئے یا بیچ رمضان میں چلے گئے، آج تک ہم بس صحیح سلامت ہیں، بقید حیات ہیں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہم پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، موسم خیرات ہے یہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس موسم خیرات میں، اس نیکیوں کے موسم میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم فکر مند ہیں آکسیجن کے لیے، آکسیجن کہاں سے لینا ہے، دوا کہاں سے لینی ہے، کس کو کیسے مدد کرنی ہے، مدد کرنے والا مدد کرنے کے لیے پریشان ہے، اور گھر میں اگر کسی کے مریض ہو جائے تو اس مرض کے علاج کے لیے پورا گھر پریشان ہے۔ لیکن کوئی کسی کے زبان پہ آپ کو یہ سننے کو شاید بہت کم ملے گا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے، ایک ہفتہ بھی ہمارے پاس اس کا باقی نہیں ہے، کیا آکسیجن آج نہیں کل کہیں سے مل جائے گی، پیسہ بڑھ کر دو تو مل جائے گی، لیکن کیا رمضان گزر جائے تو پھر رمضان ملے گا؟ رمضان اگر چلا جائے، یوں ہی اگر ضائع ہو جائے، تو اس رمضان کو کیسے حاصل کیا جائے؟ اور رمضان کے بعد زندگی کا کیا بھروسہ؟ رمضان ہی کے اندر زندگی کا کیا بھروسہ؟ آج ویسے بھی موت پہلے سے بے بھروسہ تھی، اب تو اور بھی بے بھروسہ بن گئی ہے، کب کہاں سے کیسے کسی کو اٹھا لے جائے یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ یہ کورونا موت لے کر آئے گی ایسا مت سمجھیں۔ میں یہاں ڈرانے کے لیے نہیں ٹھہرا ہوا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، آگے اور بھی بہت سی باتیں ہیں جس میں آپ یہ پہلی بات اپنے ذہن میں باندھ لیں کہ اگر کسی کو کورونا ہو جائے تو وہ مرنے والا نہیں ہے، وہ یقینی طور پر لوگوں نے اس کو بنا دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں دوا کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، صحت یاب ہو رہے ہیں، اور بہت سے لوگ دواخانے جا کر بھی صحت یاب ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ تو ہمارے ذہنوں میں ہم نے جو بٹھا لیا ہے کہ جس کو کورونا ہوا وہ گیا، نہیں ہوا تو اسے اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، پتہ نہیں کہ آئے گا یا جائے گا، تو اس کے لیے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ آج حالت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا واقعی کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں ایک بات کیا تھی کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، آپ صحت مند ہو تو عبادت کر لو، اور اس میں بھی یہ مہینہ رمضان کا مہینہ۔ اس سے پہلے شاید میں خطبے میں آپ سے کہا تھا کہ اس رمضان میں آپ نے کتنے قرآن ختم کیے، کتنا قرآن آپ نے پڑھا ہے، کتنا صدقہ و خیرات آپ نے کیا ہے، قیام اللیل کتنا آپ نے کیا ہے، کتنے نیک کام کیے ہیں، کتنے برے کاموں کو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ لسٹ بنائیے۔ آپ سال کے اینڈنگ پر جو فائنانشیل ایئر ہوتا ہے ہمارا، ہم پورا ایک لسٹ بناتے ہیں کہ اس سال مجھے لاس کتنا ہوا، فائدہ کتنا ہوا، کتنا آنا ہے، کتنا دینا ہے، سب کچھ ہم بناتے ہیں۔ یہ رمضان میں بیٹھیے حساب لگا کر کہ میرے نیکیاں کتنی ہوئی، مجھ سے گناہ کتنے ہوئے، میں نے کتنی نیکیوں کو بڑھ کے کیا، کتنی نیکیاں میں پہلے نہیں کرتا تھا اب کرنے لگ گیا، کتنے گناہ ہیں جس کو میں نے چھوڑ دیا، کتنے گناہ ہیں جو میں اب کر رہا ہوں پہلے نہیں کرتا تھا، مجھے اور کیا کرنا ہے۔ کیوں؟ لوگ جتنی مدد کرتے تھے پہلے زمانے میں، ہاسپٹل لے جانا، علاج کروانا، سب جتنا ہو سکتا تھا پچھلے زمانے میں بہت کچھ ہو سکتا تھا، آج تو وہ بھی نہیں ہے۔ جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ کتنے ایسے جنازے ہیں حیدرآباد کے اندر جہاں پر گھر سے فون آتا ہے ہمارے گھر میں انتقال ہو گیا، آئیے لے جائیے، اس کو لے جا کے دفنا لیجیے۔ یہ حالت ہے کہ کوئی آدمی قبرستان تک آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو قبر میں آپ کا کیا عالم ہوگا؟ وہاں کوئی نہیں آئے گا، وہاں آنے والی چیز عمل ہے، آپ کے ساتھ آنے والی چیز عمل ہے، آپ کا عمل آپ کے ساتھ آئے گا۔ وہ آپ کا عمل اگر اچھا ہے تو آپ کو اس کا بہتر بدلہ بھی ملے گا، وہیں سے جنت کے دروازے کھل جائیں گے، جنت کی ہوائیں آپ پانے لگ جاؤ گے۔ تو بہرحال بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی معاشرے میں لوگ ہیں پہلے ہی سے خود غرض تھے، اب تو اور زیادہ خود غرض بن گئے، اب تو اور زیادہ خود غرض بن گئے ہیں۔ کوئی کام آنے والا نہیں ہے، کام آنے والی چیز صرف ایک آپ کا عمل کام آنے والا ہے۔ انسان موت آنے سے پہلے تک سوچتا ہے کہ بعد میں عمل کروں گا، آخری عمر میں عمل کروں گا، دیکھیں گے ابھی تو جوانی ہے، رمضان ہاں اور چند دن باقی ہے، دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. جب موت آئے گی تو انسان کے دل میں یہ تمنا ہوگی. آج جو لوگ ICU میں پڑے ہیں ان سے اگر بات کرنے کی ہمت ہے وہ بات کر سکتے ہیں تو ان سے پوچھ کر دیکھیں. قرآن میرے رب کا یہ فرمان ان پر فٹ اترتا ہے. وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں چھوڑ دو, ہم جا کے نیک عمل کرنا چاہیں گے. وہ لیکن بات نہیں کر سکتے. وہ غنودگی کے عالم میں ہیں, وہ اپنے آپ میں پریشان ہیں. وہ زندگی اور موت کی جو جنگ لڑ رہے ہیں اس میں ان کے سامنے سب سے بڑا مدعا کیا ہے کہ اگر مجھے زندگی مل جائے تو میں جا کے نیک عمل کروں گا. لعلی اعمل صالحا, یہ دواخانے سے میں چھٹکارا پالوں تو میں جاؤں گا, نمازیں پڑھوں گا, میں روزہ رکھوں گا, میں قرآن کی تلاوت کروں گا, میں صدقہ و خیرات کروں گا, میں بھلے کام کروں گا, برے کاموں سے باز رہوں گا. میں فلاں کام کرتا تھا اب وہ نہیں کروں گا, میں یہ کرتا تھا وہ نہیں کروں گا, دھوکہ دیتا تھا نہیں دوں گا, جھوٹ بولتا تھا نہیں بولوں گا. سارے وعدے وہاں کرتا رہے گا. لیکن اگر زندگی ملی تو غنیمت ہے, اگر نہ ملی تو پھر اس کے وہ حسرتیں, یا لیتنی کنت ترابا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. سوائے ایک حسرت کی اور کوئی چیز وہاں نہیں رہ جائے گی. وہاں انسان چاہے گا آج پیسہ ڈبل بڑھ کے کتنا دو, آکسیجن نہیں مل رہی ہے. وہ پیسہ جس کے لیے انسان محنت کر کے, لوگوں کو دھوکہ دے کے, ڈبا کے, وراثت کے حق مار کے پیسہ جمع کیا, آج وہ پیسہ اس کے لیے ایک سانس کے لیے کام نہیں آ رہا ہے, ایک معمولی سانس لینے کے لیے کام نہیں آ رہا ہے. آکسیجن اس کو حاصل نہیں ہو رہی ہے. زندگی بھر اللہ تعالیٰ مفت میں آکسیجن دے رہا ہے. اس آکسیجن کو آپ جو اب پا رہے ہیں اس کی قیمت اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا ہے. کیا پوچھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. پیسہ رکھ کر آپ آکسیجن نہیں پا رہے ہیں, مفت میں اللہ تعالیٰ آپ کو آکسیجن دے رہا تھا اب تک. آپ نے اس کا کہاں تک حق ادا کیا, اس کا کس حد تک آپ نے شکر ادا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. دیکھیے آج آپ لوگوں کو جو تڑپ رہے ہیں, سانس کے لیے تڑپ رہے ہیں, ان کا سینہ اچھل رہا ہے پریشانی کے عالم میں, پوچھیے ان سے سانس کی کیا قیمت ہے, سانس کی کیا قیمت ہے. وہ گھر بیچنے کے لیے تیار, زیور بیچنے کے لیے تیار, سب کچھ بیچنے کے لیے تیار, لیکن پھر بھی اس کو ہوا نہیں مل رہی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے. اور انسان جو مال خرچ کرنے سے روک روک کر رکھتا تھا, جب موت سامنے کھڑی ہوگی تو کیا کہے گا؟ اللہ مجھے مہلت دے دے. لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین, تھوڑی سی مجھے مہلت مل جائے, یہاں سے وینٹیلیٹر سے مجھے نکال کر باہر جانے کا تھوڑا موقع دے دیا جائے, میں ہاسپٹل میں جتنا پیسہ لگا رہا ہوں اس سے بھی زیادہ پیسہ میں صدقہ کر دوں گا. فاصدق, میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں, کر نہیں پائے گا, کر نہیں پائے گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, میں نیک بننا چاہتا ہوں, بن نہیں پائے گا. کیوں؟ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, جب ان کا وقت آ جائے گا تو پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. مہلت اب ہے ہمارے سامنے, ہم اس مہلت میں جی رہے ہیں. اس مہلت کو غنیمت جانیے, اس رمضان کو غنیمت جانیے. رمضان کا مہینہ بڑا ہی موسم خیرات کا مہینہ ہے, نیک اعمال کا مہینہ ہے. ہم دیگر مہینوں میں یا دیگر رمضان میں جس طرح زندگیاں گزار دیے, یہ رمضان ویسا نہیں ہے. اس رمضان میں چینجز آنا چاہیے, تبدیلی آنی چاہیے. ہم یہ موتوں کی خبریں سن رہے ہیں, لاشوں کے انبار دیکھ رہے ہیں, جلانے کے تصاویر دیکھ رہے ہیں, دفنانے کے تصاویر دیکھ رہے ہیں, لیکن کیا کبھی ہمارے دل میں تھوڑی سی تبدیلی آئی کہ تھوڑا سا ہمارے آنکھ سے آنسو ٹپکے؟ کیا ہمارا دل نرم ہوا ان چیزوں کو دیکھ کر؟ نہیں ہوا. کیوں؟ ہم تو اچھے ہیں نا. ابھی ہمارے گھر میں کسی کا جنازہ نہیں نکلا, اللہ سب کو سلامت رکھے, لیکن ہم ابھی تک اچھے ہیں. تو ہمارا یہ غرور, ہمارا یہ تکبر ہمیں عبادتوں سے بھی دور کر رہا ہے. عبادتوں سے بھی ہم دور ہو رہے ہیں. ابھی بھی ہر آدمی کو اپنی ہی پڑی ہوئی ہے. محترم حاضرین, یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کا روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ہے. جس نے اس کو ایک روزے کو ضائع کر دے, وہ اگر ساری زندگی روزہ رکھنا چاہے نہیں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے, اس کی قضا نہیں ہو سکتی ہے. کتنے نوجوان ہیں, میں جانتا بھی ہوں بہت سے لوگوں کو, اور بہت سے لوگ ہیں
جو معمولی سا چھوٹا موٹا کوئی کاروبار کرتے ہیں اسے بہانہ بناتے ہیں، نہیں اتنی دھوپ زیادہ ہے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، تم روزہ چھوڑ رہے ہو، تم روزہ چھوڑ رہے ہو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ صحت مند ہو اور اپنے گھر پہ مقیم ہو، پریشانی میں مبتلا نہیں ہو، بیماری میں مبتلا نہیں ہو، اس کے باوجود روزہ چھوڑ رہے ہو۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 بنیادیں ہیں اسلام کی، شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادتین کا اقرار، اور اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج بیت اللہ کرنا اگر اس کی استطاعت ہو۔ تو یہ رمضان کے روزے کو جو لوگ چھوڑ رہے ہیں، اسلام کے ایک ستون کو گرانا پورے اسلام کو گرانا ہے، پورے اسلام کو گرانا ہے، پورے اسلام کا انکار کرنا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو اچھے ہونے کے باوجود روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ اس رمضان کو غنیمت جان لو، شاید کہ یہ تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہے، پھر تمہیں شاید رمضان کا مہینہ نصیب نہ ہو، تو اس رمضان کو غنیمت جان لو۔ جو لاپرواہی ہو گئی اس کو چھوڑ دو، معافی مانگو، توبہ کرو، رجوع کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ میرا رب کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے لوگو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، مایوس مت ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ رجوع کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قبل اس کے کہ تمہارے پاس اچانک عذاب آ جائے۔ آج عذاب میں تو ہم گرفتار ہے ہی، بیماری کے، خوف کے، دہشت کے عذاب میں مبتلا ہیں، اور اس سے بڑھ کر اگر بیماری خود آ جائے تب پھر کیا حال ہوگا؟ جب انسان عبادت کرنا چاہے گا کر نہیں سکے گا، نماز پڑھنا چاہے گا نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ ارے نماز روزہ تو چھوڑیے، پانی تک اس کو پینے کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے، پانی بھی نہیں پی سکے گا، ایک چھوٹی حرکت، ادنی حرکت وہ اپنی جگہ پہ نہیں کر سکے گا۔ تو پھر آج جو صحت اللہ نے آپ کو دی ہے اور یہ رمضان کا مہینہ آپ کو اللہ نے نصیب کیا ہے، اس کو غنیمت جانیے۔ اور یہ موت جو آ رہی ہے، پہلے سے بھی موت کا یہ اصول ہے، وہ بوڑھے جوان کو نہیں دیکھتی کہ یہ بوڑھا ہے یا جوان ہے یا مرد ہے یا عورت، جس کو چاہے جب اس کا وقت آ گیا اس کو لے چلے جاتی ہے۔ آج اور آپ جو دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں، آج کے حالات میں بوڑھوں سے زیادہ نوجوان جا رہے ہیں، بوڑھوں سے زیادہ نوجوان جا رہے ہیں۔ نوجوانوں اپنی زندگی کو غنیمت جانو، بڑھاپے کے آنے کا انتظار مت کرو، ہو سکتا ہے بڑھاپے کے آنے سے پہلے آپ دنیا سے چلے جاؤ۔ اس لیے اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر عبادت کرو، شاید کہ آئندہ رمضان ہم کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ جیسا کہ ہمیں نماز کے تعلق سے کہا گیا، جب نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد شاید مجھے نماز پڑھنے کا موقع نصیب ہو یا نہ ہو۔ اور اسی طرح اس رمضان کو بھی آخری رمضان سمجھ کر اس کا خوب اہتمام کرو، اس میں خوب سے خوب عبادت کرنے کی کوشش کرو۔ اور تیسری چیز جو زکوٰۃ سے متعلق ہے، عام طور پر لوگ نماز کے بارے میں تو باتیں بہت سنتے ہیں، رمضان آیا تو رمضان کے بارے میں باتیں بہت سنتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے تعلق سے بہت کم سنا جاتا ہے۔ زکوٰۃ یہ بھی ایک اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاں نماز کا تذکرہ کیا وہیں ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآتوا الزکاۃ، مختلف صیغوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور یہ زکوٰۃ پچھلے لوگوں پر بھی فرض تھی، امت محمدیہ پر بھی فرض کی گئی۔ زکوٰۃ جو لوگ نہیں دیتے ہیں اللہ نے انہیں بڑی سخت وعیدیں سنائی ہے، اور جو لوگ دیتے ہیں اللہ نے ان کے لیے رحمتوں کے، درجات کے اور مال میں برکات کے وعدے کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے تعلق سے کہا جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، مشرکوں کے لیے تباہی ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کو یہاں مشرک کی کیٹیگری میں شمار کیا۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اہل ایمان کے بارے میں جہاں بھی آیا اقامت صلاۃ کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی صیغہ لایا گیا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، آج آپ ٹیکس پے کرتے ہیں، کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں؟ 30%، 35%، پھر الگ سے جی ایس ٹی الگ پے کرتے ہیں۔ جہاں بھی کوئی چیز خریدنے جاؤ اس کا ٹیکس پے کرتے ہیں۔ کوئی معمولی چیز، پانی کا باٹل بھی آپ خرید رہے ہیں تو اس کا ٹیکس پے کرتے ہیں آپ۔
جہاں جہاں آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کتنا پیسہ آپ کا اصل سے زیادہ جا رہا ہے. لیکن میرا رب دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض کی. یہاں تو ظالم قانون ایسا ہے کہ نہ غریب کو دیکھتا ہے نہ امیر کو دیکھتا ہے, سب کو ٹیکس پے کرنا ہے, ہر چیز کا ٹیکس پے کرنا ہے. اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو نصاب کو پہنچ جائیں, ایک لمٹ مقرر کی گئی, 7.5 تولے سونا, 52.5 تولے چاندی, اس نصاب کو پہنچ جائیں اور اس پر 1 سال گزر جائے, وہ مال ویسے ہی ریزرو رہنا, سیونگ میں رہنا 1 سال تک, تب اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا پوچھتا ہے؟ 100 روپے میں سے 2.5 روپے پوچھتا ہے. کتنا پوچھتا ہے میرا رب؟ 2.5 روپے پوچھتا ہے 1 سال گزرنے کے بعد. یہاں تو کماؤ یا نہ کماؤ آپ کو دینا ہے, 30% دینا ہے, 40% دینا ہے, سال گزرنے کی بھی قید نہیں ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کیا رکھا؟ کھاؤ پیو سب کرو, بچنے کے بعد 1 سال گزر جائے تب اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے. لیکن کتنے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, زکوٰۃ دینے کے لیے مختلف بہانے بناتے ہیں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا میرے پاس 20 تولے سونا ہے لیکن میرے اوپر 2 لاکھ قرض ہے, میرے اوپر 4 لاکھ قرض ہے. کیوں رکھے بھائی آپ قرض؟ اب تک آپ پہلے قرض ادا کر دینا تھا. زکوٰۃ دینے کی جب باری آئی تو قرض کو لا کر بیچ میں بہانہ بنا دی, قرض کو لا کر بیچ میں بہانہ بنا دیے. ہاں قرض اگر کہیں گے تو علماء یہ فتویٰ دیں گے کہ نہیں پہلے قرض ادا کرو. قرض تو ایسے ادا ہوتے رہے گا, مہینہ مہینہ EMI کاٹ رہے ہیں ہم لوگ, اس میں ادا ہو جائے گا. سونا بھی سیو رہے, سود کے کاروبار بھی چلتے رہے, قرض ایسے ہی پینڈنگ میں پڑا رہے, زکوٰۃ بھی ادا نہ ہو اور اللہ کی مدد منہ سے زبان سے نکلے فوراً آ جائے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ہم اللہ کے احکام کو اس طرح رونتے چلے جائیں, پیروں سے رگڑتے چلے جائیں اور اللہ سے یہ سمجھیں کہ ہم جب ہمارے رب کو ہم پکاریں گے تو ہماری پکار کو اللہ تعالیٰ سن لے گا. اللہ تعالیٰ سنے گا. شرط اللہ نے رکھی ہے. شرط کیا رکھی ہے؟ حلال کھاؤ, حلال کھاؤ, یہ سارے حرام دھندے, یہ سارے حرام خوریاں چھوڑو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تب دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو سنے گا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان سے وعدہ کیا تم ٹیکس پے کرو گے بڑھ کے نہیں آئے گا, اس میں برکت تو نہیں ہوگی, وہ جائے گا, لیکن زکوٰۃ دو گے 2.5% آفٹر 1 ایئر, 1 سال کے بعد. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. تم جو بھی زکوٰۃ اللہ کی خوشنودی کے لیے دو گے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو گے, یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر دیتا ہے, بڑا چڑھا کر دیتا ہے. تم دے رہے ہو 2.5%, اللہ تعالیٰ تم کو اس کا ڈبل چبل اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. اب یہاں ایک مسئلہ ہے, ہم زکوٰۃ میں ہمارے پاس کپڑوں کی دکان والے ایک آرڈر لگاتے ہیں, ایک پوسٹر لگاتے ہیں, زکوٰۃ کی ساڑیاں, زکوٰۃ کے کپڑے, جو کپڑے ہم گھر میں پوچا مارنے کے لیے بھی استعمال نہیں کرتے, جو کپڑا ہم گھر میں پوچا مارنے کے لیے استعمال نہیں کرتے, وہ کپڑا ہم اپنے زکوٰۃ کی ساڑیوں کے لیے لائن لگا کر لوگوں کو دیتے ہیں. خواتین کو, ہماری ماں بہنوں کو جو محتاج ہیں, بیوہ ہیں یا نہ جانے ان کے گھر کے کیا حالات ہیں, وہ مجبوری میں آ کر آپ کے سامنے ایک وہ ساڑی لینے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے, اپنی عزت کو ڈھانکنے کے لیے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے, پردے کے لیے. ایسا کپڑا جو آپ اپنے گھر میں پوچھنے کے لیے استعمال کرنا نہیں چاہتے, وہ بیچاری اس مجبوری کی وجہ سے آ کر آپ کے گھر کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. آپ اس کو روزانہ دھتکارتے رہیں, آج نہیں کل آؤ, فلاں دن آؤ, فلاں دن آؤ, اور وہ ایک ساڑی کے لیے. اللہ نے کیا کہا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے, بھلائی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ کرو جو تمہارے پاس پسندیدہ ہے, جو تم اپنے لیے پسند کرتے وہ خرچ کرو. صدقہ فطر کا مسئلہ آتا ہے تو راشن کے چاول دینا ہے. کون سا چاول دینا ہے؟ سال بھر آپ راشن لینے نہیں جاتے, اب جاتے ہیں رمضان میں راشن لینے کے لیے, موٹے چاول فطرے میں دینا ہے. آپ گھر میں کبھی اس کو نہیں کھاتے, آپ گھر میں کبھی نہیں کھاتے. یہ سوچ ہمارے مسلمانوں کی ہے تو یہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا, یہ معاشرے سے غربت کیسے دور ہوگی, یہ معاشرے میں رحمتیں کیسے نازل ہوگی, اس معاشرے کے اندر برکتیں کیسے نازل ہوں گی, جہاں کا ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، تم میں سے کوئی آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے آپ کو چاہے مومن کہہ لو، تم مومن نہیں ہو۔ کب تک؟ جب تک کہ تم وہ چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرنے لگ جاؤ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اپنے گھر میں جو کھاتے ہو وہ صدقہ کرو، اپنے لیے جو کپڑا پہنتے ہو وہ صدقہ کرو۔ آپ تو جا کر مارکیٹ سے بڑے بازار سے خریدتے ہیں، ریمنڈ کا کپڑا چاہیے، فلاں کمپنی کا کپڑا چاہیے، دیتے وقت تول کا کپڑا، کتنی ساڑیاں آئیں گی 1 کلو کے اندر، وہ تول کر آپ لیں گے، اور ایسا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیں گے، اللہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا لستم بآخذی، تم جو خرچ کر رہے ہو تم خود لینا نہیں چاہتے، ایسا مال جو تم خرچ کر رہے ہو تم خود اس مال کو لینا نہیں چاہتے، تو پھر ایسا مال کیوں خرچ کرتے ہو؟ زکوٰۃ پہلے تو نکالتے نہیں، نکالے تو اس طرح نکالا جائے گا نہیں، بلکہ حقداروں کو ان کی ضروریات کے مطابق اپنے پاس جو خرچ کرتے ہیں اس طرح انہیں خرچ کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ کے مال میں ڈنڈی مارنا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی جان لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بخیلی سے کام لیتے ہوئے زکوٰۃ نہ نکال کر روک کر رکھے تھے، اللہ تعالیٰ گلے کا طوق بنائے گا، گلے کا پٹا بنا کے اس مال کو ڈال دے گا۔ وہ پٹا کیسا بنے گا؟ سونے چاندی کا نہیں بنے گا کہ گلے میں پہن لیا جائے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک اژدہا ہوگا جو گلے کو لپیٹ لے گا۔ وہ پٹا کیسا ہوگا؟ اژدہا ہوگا جو گلے کو لپیٹ لے گا اور اس آدمی کو ڈستا رہے گا اور کہتا رہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس مال کو سانپ کی شکل دے رہا ہے، اژدہے کی شکل دے رہا ہے، اور وہ آپ کے گلے کو لپیٹ کر ڈستا جا رہا ہے، لے جو تو نے جمع کیا تھا، زمینوں کو خرید کر، پراپرٹی بنا کر، بینک بیلنس جمع کر کے، لوگوں کو دھوکہ دے کے، یہ تو الگ معاملات ہے، لیکن جو آدمی حلال کما کے زکوٰۃ نہ نکالے اس کا یہ حشر۔ اب آپ سوچئے جو آدمی حرام کما کے اتنا سود کرے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ جو حلال کمائے زکوٰۃ نہ نکالے تو اس کا یہ حشر کہ وہ سانپ بن کر اس کو ڈستا رہے گا حلال کمانے کے بعد زکوٰۃ نہ نکالنے پر، تو پھر جو حرام کماتے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے۔ اور رہی بات کہ کتنے پہ زکوٰۃ نکالنی چاہیے، جیسے میں نے کہا سونا 7.5 تولے اور چاندی 52.5 تولے اگر ہو تو اس پر 1 سال گزر جائے تو اس میں 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اگر زیورات ہیں، ہمارے پاس بعض لوگ ایسے دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے احادیث کا انکار کر دیا، صحیح بخاری کی روایتوں کا انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو غالباً ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے جس کی بیٹی کے ہاتھ میں 2 موٹے موٹے کنگن ہیں، سونے کے موٹے موٹے کنگن ہیں۔ آپ نے پوچھا اتؤدین زکاۃ ھذا، کیا تو اس سونے کی زکوٰۃ نکالتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تیرے گلے میں یہ آگ کے کنگن بنا کر تجھے پہنا دیے جائیں؟ اللہ اکبر۔ سونا جو زیورات استعمال ہوتا ہے، چاہے کنگن ہو، چاہے ہار ہو، چاہے چین ہو، چاہے نیکلیس ہو، چاہے انگوٹھیاں ہو، چاہے جس انداز میں بھی وہ زیور کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جویلری کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ بعض لوگ ایسے ملیں گے جو اس زکوٰۃ کا انکار آج کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ اگر پیسہ ہو، بہت سے لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے میرے پاس سونا نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، پیسہ ہے، پیسے میں کتنی زکوٰۃ نکالی جائے، کس کا اعتبار کیا جائے؟ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں سونے کی قیمت آسمان کو پہنچی ہوئی ہے، چاندی کی قیمت کافی فرق ہے، تو چاندی کو معیار بنایا جائے یا سونے کو معیار بنایا جائے؟ آپ دیکھیں گے دنیا کا کوئی بھی ملک جو کرنسی چھاپتا ہے، اصل پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ سونے کے سکے، چاندی کے سکے ہوتے تھے، نوٹ نہیں ہوتی تھی، پیپر نوٹ نہیں ہوتی تھی، یہ دوسرے لوہے کے سکے نہیں ہوتے تھے، ڈائریکٹ کون سا سکہ ہوتا تھا؟ سونے کا یا چاندی کا، جسے ہم درہم اور دینار کہتے ہیں، درہم اور دینار کہتے ہیں۔
بعد میں لوگوں نے کیا کیا، اس سونے کو محفوظ کرنے کے لیے اس کی حساب سے، اس کی جو ویلیو ہے اس ویلیو کے حساب سے نوٹوں کو پرنٹ کرنا شروع کیا۔ تو کوئی بھی ملک چاندی کی ویلیو کے حساب سے نوٹ پرنٹ نہیں کرتا، کوئی بھی ملک سونے کے ویلیو کے حساب سے، گولڈ کی ویلیو کے حساب سے، کتنا گولڈ اس ملک کے پاس ہے اس حساب سے وہ پیپر پرنٹ کرتے ہیں، نوٹ پرنٹ کیے جاتے ہیں۔ تو سونے کا ہی اعتبار کیا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پیسوں کی جو قیمت ہے وہ 7.5 تولے سونے کے برابر ہو اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو تو اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ اور اسی طرح زراعت کا مسئلہ، اب تقریباً صدی پیٹ میں آپ لوگ رہتے ہیں، آس پاس کے اطراف میں بہت سی اپنے اپنے لوگوں کے کھیت ہوں گی، کھیتی باڑی ہوگی، تو اس کی بھی تو کوئی زکوٰۃ ہے۔ اس کی زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے سال مقرر نہیں کیا کہ 1 سال گزر جائے، ورنہ تو جب تک تو غلہ خراب ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کٹائی ہوتی ہے، جس دن فصل کٹ کے آتی ہے، اسی دن اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے، اسی دن اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اس پر 1 سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ کتنی زکوٰۃ نکالنا ہے؟ 725 کلو گرام، 725 کلو گرام اگر ہو اور وہ کھیت بارش کے پانی سے سیراب ہو رہا ہو، آپ بورویل یوز نہیں کر رہے ہیں اس کے لیے، بارش کے پانی سے سیراب ہو رہا ہو تو آپ کو 10% زکوٰۃ نکالنا ہے۔ کتنا؟ 10%۔ اگر وہ بورویل کے ذریعے سے، اور تقریباً آج بورویل سے ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، بورویل سے اگر استعمال کر کے، بورویل یوز کر کے اس کو پروان چڑھایا گیا ہے، اس کی کھیتی کی گئی ہے، تو اس میں 5% زکوٰۃ نکالنا ہے۔ کتنی؟ 5% زکوٰۃ نکالنی ہے زراعت میں، جو زراعت کی جو کھیتی فصل، گیہوں، چاول، جو بھی فصل ہوتی ہے۔ البتہ ترکاریوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ترکاریوں کے اندر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ذاتی استعمال کی چیزیں، میرے پاس گھڑی ہے 2 لاکھ کی، فون ہے، آج کل آئی فون 1.5-2 لاکھ کا فون آج استعمال کر رہے ہیں لوگ، اور کار ہے 20-25 لاکھ، 40 لاکھ، 60 لاکھ کی کار ہے میرے پاس، میرا گھر ہے، عالیشان گھر ہے۔ تو یہ جو استعمال کی چیزیں، یوز میں آنے والی چیزیں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ گھر جو آپ نے کرائے پر دے رکھے ہیں، کرائے پر دے رکھے ہیں، ان گھروں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان گھروں سے آنے والا جو رینٹ ہے، وہ رینٹ اگر خرچ ہو جا رہا ہے تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ بچ رہا ہے، بچ کر 7.5 تولے کی قیمت کے برابر پہنچ رہا ہے اور اس پر 1 سال گزر رہا ہے، تب اس میں 2.5% زکوٰۃ ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا پوچھ رہا ہے اور کب پوچھ رہا ہے، کتنا پوچھ رہا ہے۔ آج آپ گھر بنانے کے لیے جا کر فارم سبمٹ کریں تو وہیں سے آپ کو پرمیشن لینے کے لیے پیسے کھلانا ہے، وہیں سے آپ کو ٹیکس پے کرتے جانا ہے، زمین کا ٹیکس دینا ہے، گھر کا ٹیکس دینا ہے، پھر فلور بڑھانا ہے، اس کا ٹیکس دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کتنا مہربان ہے، گھر رہے تمہارے استعمال کا، کرائے پر دے رہے ہو تو بھی چلے گا، لیکن وہ بچے گا تو اس میں زکوٰۃ دینی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے کچھ مسائل تھے۔ اسی سے ایک چھوٹا مسئلہ جو رمضان کے آخر میں ہم عملی طور پر، تطبیقی طور پر کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ الفطر جسے کہا جاتا ہے، صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمانوں پر، تمام مسلمان، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، غلام ہو، آزاد ہو، ہر ایک پر فرض کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع کس کو کہتے ہیں؟ ایک پیمانہ ہے جس سے ناپا جاتا ہے۔ پچھلے زمانے میں ہمارے پاس جو ناپنے کے ہوتے تھے، جس کے اندر 1 سیر، 2 سیر، اس طرح سے جو ناپا جاتا تھا، آج کلو کے حساب میں تولا جاتا ہے۔ تو وہ جو پیمانہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، وہ 1 صاع جو 2.5 کلو گرام سے 3.25 کلو گرام کے درمیان ہوتا ہے۔ چونکہ ہر چیز کی جو کوالٹی ہوتی ہے یا اس کا جو سائز ہوتا ہے، سائز پر وہ چیز ڈیپینڈ ہوتی ہے، سائز پر وہ چیز ڈیپینڈ ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر کتنا بھرے گی، اس کے حساب سے اس کا وزن کا الگ الگ ڈفرینٹ آتا ہے۔ لیکن علماء نے ایک درمیانی وزن 2.5 کلو گرام بتایا تاکہ لوگوں کو آسانی ہو۔ 2.5 کلو گرام صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر اس کو نکالا جائے۔ زکوٰۃ الفطر کیوں نکالا جائے؟ سوال یہ ہے کہ کیوں نکالنا چاہیے؟ زکوٰۃ الفطر کیوں نکالنا چاہیے؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 2 ریزن بتلائے ہیں۔ کہا طہرۃ للصائم، روزے کی حالت میں بسا اوقات کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، حالانکہ روزہ برائیوں سے روکنے والا ہے، لیکن بسا اوقات ہوتا ہے کبھی گالی نکل گئی،
کبھی کسی کی غیبت ہو گئی، کبھی کسی کی چغلی ہو گئی، کبھی کچھ بھی برائی ایسی ہو گئی، کبھی کوئی نماز چھوٹ گئی، کوئی بھی ایسا کام جو روزے کی حالت میں نہیں کرنا تھا کر بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کیوں رکھا؟ طہرۃ للصائم، روزے کی حالت میں ہوئے ان خطاؤں کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے، وطعمۃ للمساکین، اور مسکین لوگ جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے ان کے کھانے کا کچھ ذریعہ بن جائے، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اس حدیث کے اندر خود دلیل ہے کہ لوگوں کو کھانے کی چیز دینا ہے، طعمہ، کھانے کی چیز دینا ہے، پیسے نہیں دینا ہے زکوٰۃ الفطر کے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں لوگوں کو ضرورت ہے، فی الوقت ان کو یہ ضرورت ہے، ان کو وہ ضرورت ہے، ان کو دوا کی ضرورت ہے، ان کو فلاں کی ضرورت ہے، ہم پیسہ دینا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ معاملہ ایسا ہے، یہاں پر زکوٰۃ الفطر میں غلہ ہی دینا ہے۔ غلہ جو آپ کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں چاول دیجئے، گیہوں کھاتے ہیں گیہوں دیجئے، جو کھاتے ہیں جو دیجئے، جو آپ کھاتے ہیں وہ دیجئے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ طعمۃ للمساکین، اور جو الفاظ استعمال ہوئے صاع کے، جو دلالت کرتے ہیں کہ غلہ ہی صدقہ فطر میں دینا ہے۔ اب آتے ہیں آج کے حالات کے سچویشن کی طرف۔ میں ایک 10 منٹ اس پر لوں گا، معذرت کے ساتھ وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن حالات جو بنے ہوئے ہیں ان حالات میں ہر مسلمان پریشان ہے۔ ہمارا کیا ہوگا، گھر والوں کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات، تقدیر پر ایمان مضبوط کریے۔ آپ کی تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہی ہوگا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لو ان الامت اجتمعت علی ان ينفعوك بشيء، اگر امت جمع ہو جائے، میرے بھائی ادھر آ جائیے آپ، لیڈیز کا سیکشن خالی ہے، لیڈیز کو نہیں بلایا گیا، جو لوگ باہر ٹھہرے ہوئے ہیں ادھر آ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لو ان الامت اجتمعت علی ان ينفعوك بشيء، اگر کوئی امت پوری جمع ہو کر تمہیں معمولی سا فائدہ پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتے۔ آج سارے خاندان والے، دوست، رشتہ دار، سیاسی لوگ سب لگ جا رہے ہیں بچانے کے لیے، اس کو بچاؤ، کسی طرح بچاؤ، بچا پا رہے ہیں؟ جو بچنا ہے گھر میں بچ رہا ہے، جو نہیں بچنا ہے دواخانے کو جا کر بھی نہیں بچ رہا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تقدیر پر ایمان ہو کہ میری تقدیر میں جو لکھا ہوا ہوگا وہی ہوگا، کوئی میری تقدیر کو بدل نہیں سکتا ہے۔ دوسری چیز، احتیاط کے معاملے میں بہت سے لوگ احتیاط ابھی بھی نہیں کرتے ہیں۔ ارے کورونا ورونا کچھ نہیں ہے، سب کھیل ہے، یہودیوں کا کھیل، تھوڑی دیر کے لیے مان لو کھیل ہے، کھیل چل رہا ہے تو اس کھیل کے شکار تو ہم ہی ہیں، کھیل کا شکار تو ہم ہی ہیں۔ کھیل شروع ہو گیا ہے تو اب اس سے بچ تو نہیں سکتے ہیں، آپ اس سے انکار کر کے آپ بچ تو نہیں سکتے ہیں، آپ اس کو مان کے اس سے بچنے کی تدابیر کو اختیار کرنا پڑے گا، چاہے وہ کوئی بھی کرے۔ لیکن دوسری بات یہ بھی یاد رہے، اللہ کی مرضی کے بغیر پتا ہل سکتا ہے؟ نہیں ہل سکتا ہے۔ اتنی ساری دنیا میں اتنے لوگ مر رہے ہیں اور موت اللہ نے لکھ رکھی ہے، کون کب پیدا ہوگا، کون کب مرے گا۔ تو اللہ اکبر، کیا نعوذ باللہ اللہ پر یہ الزام کہ یہ لوگ لوگوں کو مار ڈال رہے ہیں، ان کی موت اس وقت لکھی ہوئی ہے۔ کوئی اپنی موت سے پہلے نہیں مر رہا ہے، کوئی بھی اپنی موت سے پہلے نہیں مر رہا ہے، جو بھی مر رہا ہے اپنی موت کے وقت پر مر رہا ہے۔ تو دوسروں کو الزام لگانا بند کریں، حالات کے اعتبار سے اس کو کیسے نمٹنا ہے، کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے، اس کے اوپر غور کریں۔ اور دوسری چیز، ہمیشہ خیر کی امید رکھنی چاہیے اللہ سے۔ اچھی امید رکھو گے اللہ اچھا کرے گا، بری امید رکھو گے تو برا کرے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، بندہ میرے بارے میں کیسا سوچے گا میں ویسا کروں گا اس کے ساتھ۔ ان ظن بی خیرا فلہ، اگر میرے بارے میں وہ بندہ اچھا سوچتا ہے کہ نہیں میرا اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا، میرے بچوں کی حفاظت کرے گا، میرے بچوں کو یتیم نہیں بنائے گا، میری بیوی کو بیوہ نہیں بنائے گا، میرے ماں باپ کا سہارا نہیں چھینے گا، یہ تمام خیر اگر اللہ تعالیٰ سے چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا۔ وَإِن ظَنَّ بِي شَرًّا فَلَهُ، اگر بندہ مجھ سے برا گمان کرے گا، بدگمانی کرے گا تو میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا، جیسے وہ سوچے گا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ اور انسان کی یہ مینٹالٹی بھی ہے کہ انسان جو سوچتا ہے، بسا اوقات آدمی بیمار نہیں رہتا ہے، سوچنے لگ جاتا ہے شاید میں بیمار ہوں، شاید میرے اندر سمٹمس ہیں، مجھے کھانسی آ رہی لگ رہی ہے، مجھے نزلہ لگ رہا ہے، مجھے ایسا دکھ رہا ہے، مجھے ویسا دکھ رہا ہے، تو وہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی مینٹالٹی ہے،
تو پہلے اپنے ذہن سے یہ نکال دیجئے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ معمولی سا بخار آیا ہے، تھوڑی سی سردی ہوئی ہے، یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے، بچپن سے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ بخار کی کئی قسمیں ہیں، فیور ہے، ملیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے، کئی چیزیں ہیں، انہی میں سے ایک ہوگا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ نہیں مجھے کورونا ہو گیا، گھر والے تم لوگ دور ہو جاؤ، میرے قریب کوئی مت آؤ، گھر والے پہلے سے چھوڑ کے بھاگنا چاہ رہے ہیں تو پھر اور بھاگ جائیں۔ اللہ سے اچھی امید رکھو، بیماری آئے تب تو اور اچھی امید رکھنا اللہ تعالیٰ سے، کیوں؟ مرتے وقت خاص طور پر اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، مرتے وقت خاص طور پر اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آکسیجن مل جانا شفا نہیں، ہم آکسیجن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آکسیجن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، آکسیجن شفا نہیں ہے۔ ویسے کئی لوگوں کو آکسیجن مل بھی رہا ہے، ہاسپٹل میں الحمدللہ کئی آکسیجن پر لگے ہوئے ہیں، گھروں میں بھی لا کر لگا رہے ہیں، پھر بھی جا رہے ہیں، تو آکسیجن شفا ہے؟ آکسیجن شفا نہیں ہے، آکسیجن سپورٹ کرنے والا ہے، وہ بھی کب تک؟ جب تک زندگی اللہ نے رکھی ہے۔ جب زندگی چلی جائے آکسیجن کا ٹینکر لا کے لگا دو، نہیں بچے گا، نہیں بچے گا۔ تو شفا دینے کے معاملے میں نہ کسی ڈاکٹر پر بھروسہ کیجئے، نہ کسی ریمیڈیسور پر بھروسہ کیجئے، نہ ہی کسی اور چیز پر بھروسہ، صرف اللہ پر کیجئے۔ اور بھاگ دوڑ جو ہم کرتے ہیں، گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جائے، ادھر بھاگو ادھر بھاگو، ان سے پوچھو ان سے پوچھو، ان کو فون لگاؤ ان کو فون لگاؤ، ایک فون اوپر والے کو بھی لگا لو، اس کو بھی تو یاد کر لو، وہی تو اصل ہے۔ یہ لوگ تو کوئی کام نہیں آ رہے ہیں، ارے اس کو فون کیا، وہاں سے کوئی ریپلے نہیں آ رہا، وہاں سے کچھ نہیں مل رہا، وہاں سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا، کہیں آکسیجن نہیں مل رہا۔ آکسیجن دینے والا تو اصل اللہ تعالیٰ ہے، اصل آکسیجن تو اللہ دینے والا ہے، اس سے مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار ہو جائے تو شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ جو دنیا میں بیمار ہو جاتے ہیں تو کڑے، دھاگے، ڈوریاں، نہ جانے کیا کیا استعمال کرتے تھے، اب اس کا کوئی کڑا، کوئی دھاگا، کوئی ڈوری، کوئی چیز کہاں چلے گئے سب؟ اللہ کے علاوہ جن جن سے شفا مانگی جاتی تھی، کہاں ہیں وہ لوگ آج؟ آج کیوں نہیں آتے؟ دنیا کے اتنے حالات خراب ہے، شفا دینے کے لیے وہ آگے کیوں نہیں آتے؟ اور یہ شفا مانگنے والے ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ بلکہ حالت تو یہ ہے کہ ان کو بھی لاک کر کے اندر رکھ دیا گیا، نہیں بھائی تھوڑے دن تمہارا کاروبار بند کر دو، یہ حالت ہے۔ شفا دینے والا ہر حال میں میرا رب ہے۔ اور دوسری چیز، ہمیشہ خیر کی امید رکھنے کے ساتھ ساتھ ہر بات کو جاننے کی کوشش مت کیجیے، اس نیوز میں کیا آ رہا، یہ چینل پہ کیا آ رہا، وہ چینل پہ کیا آ رہا، حیدرآباد میں کیا ہو رہا، دلی میں کیا ہو رہا، فلاں جگہ کیا ہو رہا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان تمام خبروں کو لے کر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ ذہنی طور پر ٹارچر ہو رہے ہیں، بیمار ہونے سے پہلے ذہن کو بیمار بنا رہے ہیں آپ بیماری کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ کب میرے پاس آئے گی، وہاں تک آ گئی، یہاں تک آ گئی، بازو والوں کے پاس آ گئی، میرے پاس کب آئے گی؟ نہیں، یہ انتظار کرنے کی چیز نہیں ہے، دعا کر کے اس سے بچنے کی چیز ہے۔ اور جو چیز آپ کے لائق نہیں ہے، آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، اس کو زیادہ دیکھنا، اس کے بارے میں سننا چھوڑ دیجیے۔ کیوں؟ وہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، پیوست ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک اچھے مسلمان کی علامت یہ ہے کہ لا یعنی باتیں جو اس کے کام کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے کام کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ چھوڑ دیجیے، آپ ہو سکا تو تھوڑے دن سوشل میڈیا کو بند کر دیجیے۔ سوشل میڈیا سب سے بڑا بیمار کرنے والا ہے، سب سے بڑا بیمار کرنے والا ہے۔ ہاں، یہ یقینی بات ہے، کئی اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب کی موت کی خبریں سن کر ہمارے دل پریشان ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، کیا ہوگا دنیا کا، کیا ہوگا، بہت سی چیزیں آتی ہیں، لیکن اس وقت بھی میرا اللہ ہے۔ آپ یاد رکھیں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے فرعون سے بچانے کے لیے۔ فرعون کا لشکر پیچھے سے کہاں لے گئے؟ اللہ کے حکم کے مطابق دریا کے پاس لے گئے، اور ہم نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، ارے موسیٰ یہ کیا چال کر گئے تم تو پیچھے دشمن، سامنے دریا، لا کے پھنسا دیا نا ہم کو لا کے یہاں پھنسا دیا، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے جائیں گے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں پکڑے جائیں گے۔ کیوں پکڑے جائیں گے؟ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ مصیبت آپ سوچ کر دیکھیے، دشمن ننگی تلواریں لے کر پیچھے کھڑا ہے، سامنے کیا ہے؟ دریا ہے، گئے تو ڈوب جائیں گے، پلٹیں گے تو ادھر تلوار کھائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ راستہ نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ راستہ نکالتا ہے۔ اسی طرح ہر متقی کے لیے اللہ نے راستہ رکھا ہے،
اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا۔ تو ہمیشہ اللہ سے لو لگائیے کہ اللہ اس بیماری سے نجات دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بیماری سے نجات نہیں دینے والا ہے۔ اور ہر خبر، ہر میسج، ہر ویڈیو جو آپ تک پہنچتا ہے اس کو فارورڈ کرنا ایمان کا حصہ نہیں ہے، اس کو فارورڈ کرنا ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ ارے جلدی جلدی اس کو آگے پھیلا دو۔ بعض لوگ تو لکھتے ہیں اتنے لوگوں کو بھیجو گے تو اتنا ثواب، اتنے لوگوں کو بھیجو گے تو اتنا ثواب۔ اب کہاں گیا ثواب؟ اب کہاں گیا ثواب؟ پھر بھی ایسی خبریں جو دہشت دینے والی ہیں، جو کسی کے دل پر اٹیک کر سکتے، ہو سکتا ہے آپ مضبوط دل والے ہو، آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو جلایا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں، جنازے جا رہے ہیں، جنازوں کی قطار لگی ہوئی ہے، لیکن کوئی اور کمزور دل والا آدمی یہ منظر دیکھ نہیں سکتا، خواتین یہ منظر دیکھ نہیں سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں ہارٹ اٹیک آ جائے، ہو سکتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، ہو سکتا ہے وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ آپ ہوں۔ تو شیئر کرنے سے پہلے رک جائیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی پر کوئی برا اثر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کل مجھے پکڑے گا، اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کیوں فارورڈ نہیں کیا تھا، نہیں پوچھے گا، فارورڈ کرنے سے جو نقصان ہوگا اس پر تمہاری گرفت ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر اس بات کو پھیلانا شروع کر دے جو بھی سنے، آیا وہاں سے بس بھیج دیا، آیا بھیج دیا، فارورڈ کر دیا، نہیں۔ آپ اس معاملے میں احتیاط کریں۔ اور ایک اہم چیز، جو لوگ احتیاط برتتے ہیں، ماسک لگانا ہے، ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے، یا ہاتھ دھونا ہے، جو بھی چیزیں آج تدبیریں بتائی جا رہی ہیں اس سے بچنے کے لیے، اور آپ دیکھیں دیگر ممالک میں لوگوں نے احتیاط کیا، 1 سال سے احتیاط کیا، ہم نے احتیاط نہیں کیا، ان لوگوں نے احتیاط کیا، آج ان کے پاس وہ بیماری نہ کے برابر۔ آپ سعودی کی مثال لے لیجیے، سعودی عرب، گزشتہ رمضان مکہ بند تھا، کعبۃ اللہ میں طواف وغیرہ بالکل چند لوگ کر رہے تھے، آج 10 لاکھ لوگوں نے عمرہ کیا۔ کیوں کیا؟ احتیاط کیوں انہوں نے، تدابیر اختیار کیوں انہوں نے، اور اس کے بعد آج یہ ساری چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں مسجد گھر کے سامنے ہوتی تھی، مسجد میں جانے کا پرمیشن نہیں ہوتا تھا، سعودی عرب تھا۔ اب ہم یہاں پر بولیں گے نہیں یہ حکومت ویسی ہے، وہ حکومت ویسی ہے، اس نے ہم کو بند کر دیا، اس نے ہم کو بند کر دیا۔ احتیاط بھی کوئی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فر من المجذوم کما تفر من الاسد، شیر کو دیکھ کے کیسا بھاگتے ویسا جذام بیماری والا، کوڑ کی بیماری والے کو دیکھ کے بھاگو، احتیاط کرو۔ ایک کوڑ کی بیماری والا آیا، آپ نے اس سے ہاتھ پر بیعت نہیں لی، کہا جاؤ تمہاری بیعت ہو گئی، ہاتھ آپ نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا۔ یہ مثالیں، یہ حدیثیں ہمیں دلالت کرتی ہیں کہ احتیاط کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک صاحب ویڈیو بنا دیے، بڑے ایموشنل بیانات بنانے کی عادت ہے، کھڑے ہو کر بنا دیے، نہیں جو صبح میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء 3 بار پڑھا، وہ ہزاروں کورونا کے پیشنٹ والے کو ہاتھ لگا لے اسے کچھ نہیں ہوگا۔ دعا کی تاثیر اپنی جگہ ہے، دعا کی تاثیر سے انکار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو احتیاط برتا، احتیاط برتنے کا حکم دیا، وہ کیوں دیا؟ اس کا حکم کیوں دیا؟ دعا پڑھ کے تم جس کو چاہے ہاتھ لگا لو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے۔ تو اس طرح لچھے دار بیانات دینا، لوگوں کے جذبات سے کھیلنا، یہ ایک مومن کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط برتا ہے، احتیاط برتنے کا حکم دیا ہے، قرآن نے خود بھی حکم دیا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، احتیاط کے ساتھ رہو، احتیاط کے ساتھ رہو۔ اور دوسری بات، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ایک کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر آپ کو بیماری ہو گئی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آئسولیٹ ہونا چاہیے، گھر میں رہنا چاہیے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، چھوڑو، کوئی بیماری کچھ نہیں ہے۔ آج جا کر جتنے لوگوں کو بیماری، وہ شاید متعدی ہو یا نہ ہو، آپ اگر لگائیں گے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، آپ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے اندر ایک بیماری متعدی ہوا کرتی تھی، اس بیماری کے تعلق سے آپ نے کہا لا یوردن ممرض علی مصح، بیمار جانور کو اچھے جانوروں کے پاس مت لاؤ، اس کو آئسولیٹ کر دو، اس کو الگ کر دو، الگ تھلگ کر دو۔ کیوں؟ وہ بیماری دوسرے جانوروں کو لگ سکتی ہے، بیماری خود سے نہیں لگتی۔ اب یہ اصول تھوڑا سمجھیے،
بیماری خود سے نہیں لگتی، بیماری لگانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کیوں؟ بیماری دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب یہ جو احتیاط برتنا ہے، اس لیے کہیں ہمارے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ میرے اس کے ملنے کی وجہ سے مجھے بیماری آئی، یہ نہ سوچیے۔ بیمار تو وہ تھا ہی، لیکن بیماری دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس بیماری کو متعدی بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ احتیاط برت کر اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اور اہم چیز، ایسے مصیبت کے دور میں بہت سے لوگ بیماروں کے قریب نہیں جا رہے ہیں، ان کی عیادت نہیں کر رہے ہیں، اگر انتقال ہو جائے تو ان کے جنازے میں نہیں جا رہے ہیں۔ یہ مسلمان کا حق نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق بتلائے گئے، ان میں سے کیا، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے۔ عیادت کرنے سے بیمار کو تسلی ملتی ہے، وہ آدھی زندگی پا لیتا ہے۔ چند لوگ جا کر اگر اس کو تسلی دیں، نہیں بھائی آپ اچھے ہو جائیں گے، فکر مت کریے، پریشان مت ہوئیے، آپ کی بیماری پر آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کر رہا ہے، وہ کیا ہوگا؟ اور آپ اس کے حق میں دعائیں دیں گے، اس کو ہمت آئے گی۔ لوگ جو ہاسپٹل میں مر رہے ہیں، آدھے لوگ ہیبت سے مر رہے ہیں، آدھے لوگ ہیبت سے مر رہے ہیں، تنہا ہے، گھر والے کوئی ساتھ میں نہیں ہے، قریبی کوئی ساتھ میں نہیں ہے، لگا کے چھوڑ دیا گیا، سامنے سوائے وہ میٹر کے آوازوں کے اور کوئی سنائی نہیں دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہیبت ہوگی، ارے بازو کا جنازہ گیا، ادھر سے پیشنٹ چلے گیا، اب میرا کیا ہوگا؟ پہلے کا پہلے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے بیماروں کے ساتھ رہیے، ان کو تسلی دیجیے، احتیاط جو برتنی اس برتتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کیجیے۔ اگر انتقال ہو جائے، اللہ نہ کرے، تقدیر کے مطابق اگر انتقال ہو جائے تو ان کے جنازے میں جانا ایک مسلمان کا حق ہے۔ جنازے میں شریک ہونے کا ثواب احد پہاڑ کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آخری بات، کوئی آدمی اگر بیمار ہے تو اس کو جس انداز سے بچا سکتے ہیں، تدبیر اختیار کر کے، علاج کر کے اس کو بچانے کی فکر کیجیے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ آپ کے اختیار میں کوئی ایسا کام ہے جو اس کی جان بچا سکتا ہے؟ ہاسپٹل میں کسی کو ایڈمٹ کروانا ہو، دوا لا کر دینا، اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ کئی ایسے گھر ہیں جہاں پر مرد حضرات نہیں ہیں، صرف خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، بوڑھے ہیں، گھر کے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، یا نوجوان بھی ہیں لیکن بیمار بخار میں اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں ہی اٹھ کر چل نہیں سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ہمدردی کیجیے، انہیں دوا، علاج، غذا جو ان کو ضرورت ہے وہ پہنچائیے تاکہ وہ صحت یاب ہو جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب کوئی بندہ کسی بندے کی دنیاوی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اخروی تکلیف کو بھی دور کر دیتا ہے اور دنیاوی تکلیف بھی دور کرے گا۔ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، دنیاوی تکلیف آپ اگر کسی کی دور کریں گے، اللہ تعالیٰ آخرت کی تکلیف آپ کی دور کر دے گا۔ اور آخرت کی سب سے بڑی تکلیف کیا ہوگی؟ جب محشر کے میدان میں ہوں گے، سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سایہ دے گا، وہاں پر لوگ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان دے گا، آپ جنت میں جائیں گے، پل صراط سے گزر آپ کا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ایک دوسرے کی مدد کریے، تعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے۔ بہرحال باتیں بہت ہو گئی اور وقت بہت زیادہ ہو گیا، اس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو رمضان ملا ہے اس رمضان کے باقی ایام کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور اس رمضان میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہے، جو لاپرواہیاں ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باقی ایام کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے، لیلۃ القدر کی جو سعادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور اس کی بدبختی سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرمائے، اور جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بیوہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین سہارا اور بہتر نعم البدل کا انتظام فرمائے، جو بچے یتیم ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کفالت کا بہتر سے بہتر انتظام فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا سے اس بیماری کا خاتمہ فرما کر امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کا ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔